زمانہ اگر کہے یہ دیوانہ ہے تو کہہ دو ہاں دیوانہ. یہ بیٹھے پڑھے لکھے لوگ ان سے پوچھو کیا ویسے کرنی کو لوگوں نے دیوانہ نہیں کہا تھا؟ بالکل. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. خدا کی قسم ویسے کرنی کو دیوانہ کہنے والے زیادہ تھے. اور میں کہتا ہوں کہ ویسے کرنی ہاں دیوانہ تھا اور آج تک دیوانہ ہے، مگر کس کا؟ محمد کا دیوانہ ہے. سبحان اللہ. آج تک دیوانہ. اور اسی دیوانگی پہ ویسے کرنی کو ناز. جب بلال نے امیہ کا کوڑا کھایا تھا تو زمانے نے کہا تھا دیوانہ ہے. کہا ٹھیک ہے کہو دیوانہ. میں تو چاہتا ہی ہوں کہ زمانہ مجھے دیوانہ کہہ دے. دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو. دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. او نوجوانوں آج اتنا گاڑا رنگ کر لینا. شادی میں کہیں کھانا چل رہا، سب کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، کھڑے ہو کے کھانا، تو تم بیٹھ کے کھانا چاہے زمانہ تم پہ ہنسے گی. کہہ رہا دیوانہ کہہ رہا تو میں تو سنت کے مطابق کھاؤں گا. ہے نا؟ بہت اچھا. میں نہیں کہوں بھائی، میں تو سنت کے مطابق. سب کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں، میں تو بھائی بیٹھ کے پیوں گا. کیا نہیں کرے. لیکن ایک وقت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے رنگ میں بھی رنگ سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج تو بیٹھ کے کھا رہا، ہو سکتا ہے کل کو تیرے ساتھ وہ بھی بیٹھ کے کھائے. یار ذرا بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں میرے بھائی تم اپنا کلر تو دکھاؤ. لوگوں فلایت کا تاجدار، ولیوں کا سردار، ابو صالح کا بیٹا، نام ہے عبد القادر. بچپن کا زمانہ ہے. لوگوں ایک قافلے میں پڑھنے کے لیے ساتھ جا رہے ہیں. عبد القادر جس قافلے میں راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. لوگوں رنگ اسے کہتے ہیں مضبوط رنگ. جب ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا سب کو لوٹ دیا، سب کا مال چھین لیا. ایک ڈاکو سرکار غوث پاک کے پاس آیا. آپ کا بچپن کا عالم ہے، چھوٹے سے ہیں، ننا منا سا بچہ کیا کرتا. آپ ایک طرف کھڑے ہیں، عبد القادر کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگا بچہ تم ایک طرف کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگا آپ نے لوٹا ماری شروع کر دی ہے، آپ لوگوں کو مار رہے ہو، ان کا مال لے رہے ہو، اس لیے میں ایک طرف کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بچہ کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں. سبحان اللہ. زندہ باد. کتنی اشرفیاں ہیں؟ 40 اشرفیاں ہیں. کہا بیٹا تو اگر منع کر دیتا تو ہم تجھے مارتے نہیں، بچہ ہے چھوڑ دیتے، لیکن تو نے کیوں بتایا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا جب میں گھر سے نکلا تھا نا تو میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد. کیا کریں، میری ماں کا اتنا رنگ میرے اوپر چڑھا ہوا ہے، جیسا ماں کا ڈھنگ ہے ویسے ہی عبد القادر کا رنگ ہے. بولو نا یار سبحان اللہ. زندہ باد. اور زور سے بولو سبحان اللہ. دیکھو اٹھنے ایک کو نہیں دوں گا، ایک آدمی بھی نہیں اٹھے. ہاں اور میں جو تقریر کر رہا ہوں نا بہت اچھی کر رہا ہوں، یہ میں جانتا ہوں. آپ مجھے نمبر نہیں دو گے، میں اپنی تقریر کو خود ہی نمبر دے دیتا ہوں. جب میرا دل کہتے ہیں نا میں اچھی کر رہا ہوں تو میں اچھی کر رہا ہوں. تم چاہے نہ سنو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں میں اچھی کر رہا ہوں. یار جیسا ڈھنگ ویسا رنگ. اور بات سچ بھی ہے، جیسی ماں ہوتی ہے جس کا جیسا ڈھنگ ہوتا ہے ویسی اس کے بچوں پہ رنگ ہوتا ہے. سبحان اللہ. بھائی یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا اثر پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ سلطانہ ڈاکوس کو جب مرا، اسے جب پھانسی ہوئی تو اس سے پوچھا گیا آخری خواہش، تو اس نے کہا میں ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں. ماں کو بلایا. ماں کو جب اس کے قریب آیا نا تو اس نے اپنی ماں کا کان کاٹ دیا. ماں چیخ پڑی. جلادوں نے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اپنی ماں کا کان کاٹا. کہنے لگا میری ماں کا ڈھنگ ایسا تھا جس کی وجہ سے میرا رنگ چوروں والا بن گیا.
میں جب چوری کرتا تھا تو یہ خوش ہوتی تھی، اگر میری چوری پہ اس نے مجھے ڈانٹا ہوتا تو آج مجھے پھانسی نہ ہوئی ہوتی۔ صحیح ہے، بالکل بالکل صحیح۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے آپ؟ کہنے لگے عبد القادر میری ماں نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، جیسا ماں کا ڈھنگ تھا ویسا عبد القادر کا رنگ ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ تو بھائی ہم اشرفیاں تو دے سکتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بولیں گے، اس لیے کہ ماں سے کیا ہوا وعدہ کیسے ٹھکرا دیں۔ اس ڈاکو نے عبد القادر کا ہاتھ پکڑا، اپنے سردار کی پاس لے گیا اور پاس لے جانے کے بعد کہنے لگا او سردار یہ بچہ عجیب ہے، میں نے اسے مارا بھی نہیں، میں نے سختی بھی نہیں کی، میں نے خالی بچے سے پوچھا تھا بیٹا تمہارے پاس کیا ہے؟ بچے نے جواب دیا 40 اشرفی۔ میں نے اس کا جھاڑا لیا تو نکلی بھی نہیں، میں نے کہا کہاں ہے تو صدری کی جیب میں سے نکال کے دے بھی دیا۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا جیسا ڈھنگ ہے ویسا اپنا رنگ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام۔ جیسا ڈھنگ تھا ویسا رنگ تھا۔ چوروں کا سردار بولا ادھر آ، ادھر آ۔ عبد القادر نے کہا ادھر بولا یا ادھر بولا؟ 40 ہی تھی اب نہیں ہے بھائی، بولا کدھر بھی یہی تھی بس، دے دیا اب نہیں ہے، وہ وہیں دے دیا۔ کہنے لگا یار تجھ سے اشرفی نہیں لینا، تیری بات بڑی اچھی لگی، دل کو بھا گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل کہ یار تیری بات بھا گئی ہے، تیری بات اس دل پہ اثر سی کر گئی ہے۔ یہ تو بتا بیٹا کہ تو نے یہ 40 اشرفیاں چھپا کے رکھی تھی، یہ تو بچ ہی گئی تھی، اگر تو نے میرے آدمی سے منع کر دیا ہوتا تو میں تیرا کیا بگاڑ لیتا، تو تو بچ جاتا۔ کہنے لگا ہاں بچ تو جاتا، مگر ماں کو کیا جواب دیتا گھر جا کے کہ جھوٹ بول کے آیا ہے؟ میں نے ماں سے کہا تھا ماں جھوٹ نہیں بولوں گا، اتنا سننا تھا۔ چوروں کے سردار کی چیخ نکل گئی، چوروں کا سردار زمین پہ گڑانے لگا، زمین پہ گرا، زمین پہ گرا، چیخ نکل گئی۔ اللہ اللہ، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ یہ چوروں کا سردار تھا، اسے دیکھ کے زمانے کی چیخیں نکلتی ہے، اسے دیکھ کے زمانہ روتا ہے۔ یہ تو لوگوں کی تجوریاں خالی کر دیتا ہے، یہ تو لوگوں کا مال لوٹ لیا کرتا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹ لیا کرتا ہے۔ اسے دیکھ کے ہم نے زمانے کو روتا دیکھا ہے، لیکن آج اس بچے کے سامنے یہ رو رہا ہے۔ یہ تو الٹا ہی معاملہ ہے، مگر جلسے میں آنے والوں یہی تو رنگ ہے۔ عبد القادر نے اپنا والا چڑھا دیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، بہت خوب رنگ ہے یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، اللہ، یہی تو رنگ ہے، ہاں، اسی تو رنگ کہتے ہیں۔ رنگ اگر گاڑا ہو تو بچہ بھی بڑوں پہ چڑھا دیتا ہے، اپنے بچوں پہ اسلام کا اتنا گاڑا رنگ چڑھا دو کہ تمہارے بچے جدھر کو نکلے وہ تمہارے بچے دوسروں کے رنگ چڑھا کے اپنے اوپر نہ لائے بلکہ اپنے رنگ دوسروں کے اوپر چڑھا دیا کرے۔ اللہ اللہ، رونے لگا، آنکھ میں آنسو آ گیا۔ چوروں کا سردار، ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا او عبد القادر، تجھے ماں کا کیا ہوا وعدہ اتنا یاد ہے؟ ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا، تو تو نے 40 اشرفیاں قربان کر دی، مگر جھوٹ نہ بولا، اس لیے کہ ماں کو کیا منہ دکھائے گا؟ ہائے میں نے اپنے رب سے وعدہ کیا تھا کہ میں غلط کام نہ کروں گا، مگر ہائے میں نے تو رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ میں تو رب کا وعدہ بھول گیا۔ عبد القادر تو نے میری آنکھ کو کھول دیا ہے۔ عبد القادر مجھے اپنے کاموں پہ شرم آ رہی ہے۔ عبد القادر نہ جا، جانے سے پہلے سارا مال واپس کرا دے قافلے والوں کو، اور ہاتھ بڑھا کے مجھے توبہ بھی کرا دے، ہاتھ بڑھا کے مجھے اپنے رنگ میں بھی رنگ دے۔ میں تیرے رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں، مجھے تیرا رنگ پیارا لگا۔ عبد القادر نے جب توبہ کرا کر اسے کلمہ پڑھایا، رنگ میں رنگتا جا رہا تھا، اعلان کرتا جا رہا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک
مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند فیضان اولیاء کرام حضرت علامہ مفتی غلفام رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ دیانتداری کے ساتھ سننا میرے بھائی ایک جملہ، عبد القادر کا بچپنا جوانی نہیں ہے مگر اپنے رنگ میں اتنے مضبوط تھے کہ 40 پہ چڑھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی وقت توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد میں اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ جیسے ہی توبہ کی اللہ نے اسے ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاباش بیٹھ، تمہارا نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا اٹھنا، اور بیٹا اس وقت اٹھنے کا نہیں بیٹھنے کا ٹائم ہے۔ ہاں یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے، جلسے کی بھی قبولیت کا وقت ہو۔ بیٹا یہ تقریر ایسی ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ تمہارے اوپر اسلامی رنگ چڑھ جائے۔ آمین آمین آمین۔ بولی اچھا لگ رہا؟ اچھا آپ کو اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ بہت اچھا۔ تو ان پڑوسیوں کو سمجھو، ادھر ادھر اٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ 40 پہ چڑھا دیا، تم کسی ایک پہ نہ چڑھا پائے، تم کیا چڑھاؤ گے؟ تمہارے اوپر خود چڑھے پڑے ہیں نا۔ نہیں بات نہیں، بات سمجھنے کی کچھ کھلا نہیں بولا میں نے، تمہارے اوپر خود چڑھے پڑے نا۔ ہمارے گھروں میں صبح کو قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں بلکہ گانوں کی آوازیں آتی ہیں، یار افسوس کی بات ہے۔ اللہ ہمارے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنا چاہیے تھی۔ صبح صبح ہوتی تمہارے گھر سے بچے ہمارے قرآن پڑھتے، رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، نبی کی حدیث ہے، جو آیت الکرسی پڑھ کے سوگا پوری رات ہر طریقے کی حادثے سے وہ محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر طرح کے حادثے سے، بلکہ نبی تو یہاں تک فرماتے ہیں جو آیت الکرسی پڑھ کے سویا اس کا داہنے والا بھی اور بائیں والا بھی دونوں محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی فرماتے ہیں جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا اس کا 7 پڑوسی ادھر کا اور 7 پڑوسی ادھر کا، کتنا ہو گیا؟ 14۔ 7 داہنا اور 7 بایاں، کتنا ہو گیا؟ 14۔ یہ بھی محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رہا، زور سے بولو۔ چور سے بھی محفوظ رہے گا، ڈکیت سے بھی محفوظ رہے گا، بدماش سے بھی محفوظ رہے گا، اور گندے خواب، ڈراؤنے خواب، ہر طرح سے اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو رات کو اگر سب آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں تو ہمیں گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی، نہ کہ یوٹیوب کے گانوں کی آواز آئے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ رات کو تو ہم یوٹیوب چلاتے چلاتے سو جاتے ہیں، گانے سنتے سنتے ہمارے کانوں میں ایئر فون لگا رہ جاتا، ہم سو جاتے ہیں۔ لوگوں اسی حالت میں کبھی موت آ گئی تو سوچا ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تمہارے پاس؟ رات کو وضو کر کے سویا کرو۔ میرا جملہ سنیں سے ہلکا مت سمجھنا، وضو کر کے اگر مر گئے تو شہید ہو کے مرو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کر کے سویا کرو، عشاء پڑھ کے سویا کرو۔ لوگوں تم عشاء کی نماز چھوڑ کے سو رہے ہو سکتا ہے جس بستر پہ تم سوئے ہو تیری آنکھ کھلے تو تیرے گھر کا بستر نہ ہو، تیری قبر کا بستر ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا نا، بولو بھائی ہو سکتا ہے۔ تو یار تو نماز چھوڑ کے کیوں سو رہا؟ نماز پڑھ کے سونا، کم سے کم اگر اٹھے قبر میں تو تو نماز پڑھ کے سویا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے پوچھیں تو سے من ربو کا، تو تو کہہ دے میرا رب وہی ہے جس کا سجدہ کر کے سویا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس سے تیرا فرشتہ پوچھے ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہہ دینا میرا دین وہی ہے جس دین میں 5 ارکان ہے، اس میں ایک نماز بھی ہے جو پڑھ کے سویا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے پوچھے نبی کے بارے میں ماں کنتا تقول، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو کہہ دینا او فرشتوں ان کے بارے میں یہی کہتا ہوں جو نماز میں نے پڑھا تھا، السلام علیک ایھا النبی۔ واہ واہ، بہت اچھا پیغام۔ سبحان اللہ۔ تیرے تینوں سوالوں کا جواب تیری نماز دے دے گی، تجھے تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر نماز پڑھ کے مرے گا تو تیرے تینوں سوالوں کا جواب تجھے تیری نماز سے مل جائے گا۔ سن دین بھی نماز میں ہے، سن نبی کی محبت بھی نماز میں ہے، سن دین کی پہچان بھی نماز میں ہے، سن نماز ہے ہی خدا کے لیے، نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو سارا معاملہ نماز سے صاف ہو گیا۔ کان کھول کے سن لے، سو تو نماز پڑھ کے سو۔ سبحان اللہ۔ زندہ باد، بہت اچھا پیغام۔ بات نہیں،
اس کو بدل دیا. اور جب اس نے توبہ کی تو اپنے سارے ساتھیوں سے بولا یہ سارا مال میں نے واپس کر دیا اور میرے سارے ہتھیار تم لے لو, میرا گھوڑا تم لے لو, بس مجھے میری جان کو چھوڑ دو. اور یہ جو بچہ ہے نا, بس میں نے اسے اپنا رہنما, اپنا پیشوا, اپنا آئیڈیل بنا لیا. سبحان اللہ. اب میں اس کے رنگ میں رنگ گیا ہوں. اب جہاں بچہ ہوگا وہاں پر یہ اس کا غلام ہوگا. اللہ نے ولی بنا دیا تھا اس چوروں کے سردار کو بھی. ان کا بھی مزار ہے بغداد شریف میں, مزار ہے ان کا. جو چوروں کے 40 چوروں کا سردار تھا نا, ان کا بھی مزار شریف ہے. کبھی جانا ہو بغداد شریف میں, آپ چاہو گے تو حاضری ہو سکتی ہے, لیکن ایک بہت گھنی بستی میں جا کر کے, ایک محلے میں ہے جو بہت گھنا سا محلہ, لوگ جا نہیں پاتے, وہ گھروں میں کو نکل کے وہاں راستے میں. تو توجہ فرمانا میرے بھائی, جب اس نے سب کچھ دے دیا. اچھا ایک بات اور بتاؤں, جب انسان کے اوپر نبی کی محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا, دنیا کا رنگ پھیکا نظر آنے لگتا ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. پھر دنیا کے سکے, دنیا کی دولت, لالچ, دنیا کا مال, اس کی پھر کوئی اوقات ہی نہیں رہتی. پھر اللہ کہتا ہے یا اللہ ملے تو ٹھیک ہے, نہ ملے جب بھی ٹھیک ہے. پھر تو یہی کہتا ہے ملے تو ٹھیک ہے اور نہ ملے تو جب بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ حبش میں نہیں پڑتا, وہ کیوں چکر میں پڑے جھوٹ بول کے کمائے, وہ کماتا ہی نہیں میاں. کہتا ملے تو سبحان اللہ, نہ ملے تب بھی سبحان اللہ. ہم تو ایسے ہی جی لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ پھر اسے غنی کر دیتا. امیر وہی ہے جو اپنی ضروریات کو کم کر دے. امیر وہ نہیں ہے جس میں پیسہ زیادہ ہو, امیر وہ ہے جس کی ضروریات کم ہو, اور اللہ والوں کی ضروریات کم ہوتی. صحیح ہے. جب وہ جانے لگا تو ان 40 کے 40 جو اس کے چیلے تھے دامن پکڑ لیا, کہنے لگے جب تو ڈانگا مارتا تھا تو ہم تیرے ساتھ تھے, جب تو چوری کرتا تھا ہم تیرے ساتھ تھے, تو مال لوٹتا تھا ہم تیرے ساتھ تھے, لوگوں کو ستایا ہم تیرے ساتھ تھے, لوگوں سے چھینا ہم تیرے ساتھ تھے. جب برا کام کرنے میں تیرے ساتھ تھے تو آج اچھا کام کرنے میں اکیلا اکیلا کیوں جا رہا ہے؟ آج اچھے کام میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے. سبحان اللہ, زندہ باد. بہت خوب, بہت خوب. رنگ دیکھیے, رنگ جب چڑھتا ہے تو پھر برابر والے پہ بھی چڑھنے لگتا ہے. صحیح ہے. بہت خوب, بہت خوب. برا ہو یا بھلا ہو, برابر والے پہ بھی چڑھتا ہے. چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا ہے؟ بالکل چڑھتا ہے. صحیح ہے. برا ہو یا بھلا ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا جیسا بھی ہو. اگر برائی کا رنگ ہے تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک نے کتنوں کو شرابی بنا دیا. ماں کے پیٹ سے مجھے بتاؤ کون شرابی آیا تھا؟ ایک بھی اگر آیا ہو تو ماں کے پیٹ سے شرابی. سب دنیا میں آ کے شرابی بنے, ماں کے پیٹ سے آتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے سب آئے تھے, بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پیتا, لیکن شراب نہیں پیتا. دنیا میں آ کے بنا نا, تو رنگ جیسا ہوتا ہے ویسے چڑھتا چلا جاتا. ایک آلو تمہارا سڑ جائے, وہ اپنے برابر والوں کو گلا دیتا, وہ برابر والے برابر والوں کو گلا دیتے. ارے بولو, صحیح بات. غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ بالکل. ہاتھ اتر لگا لو, ہاتھ کو اتر لگا لو. یہ ہاتھ ان سے ٹچ تو ان میں خوشبو. بولو بات ہے کہ نہیں؟ اور اس جگہ کوئی دوسرا ٹچ تو اس میں خوشبو. صحیح ہے. رنگ اچھائی کا ہو یا برائی کا چڑھتا ہے. جب اس سردار پہ رنگ چڑھا تو برابر والوں پہ بھی چڑھنے لگا. ارے بڑے بوڑھوں کی مثال ہے یار, خربوزے کو دیکھے خربوزہ رنگ لاتا, بات ختم ہو گئی. واہ واہ. صحیح کہ نہیں, بات ختم ہو گئی. رنگ چڑھتا ہے, اچھائی کا ہو یا میری بات ہے کہ نہیں, اچھائی کا ہو یا, اور بھائی رنگ چڑھتا. میں جو آج یہ تقریر کر رہا ہوں یہ بھی میرے اوپر رنگ چڑھا ہوا. سبحان اللہ. ہائے ہائے, زندہ باد, زندہ باد. میں آج آپ کو بتاؤں, توجہ کریں, میری 6 سال کی عمر تھی تقریباً. کتنی؟ 6 سال کی. 6 سال کا بچہ وہی کھیلنے کی عمر ہوتی ہے. ایک بھائی توجہ کرو یار, اللہ کرے تم پہ بھی رنگ چڑھ جائے آج کی رات. کتنی عمر تھی میری؟ میں باخدا بالکل صحیح بتا رہا ہوں. ممبر رسول پر نواب بھائی سننے کی بات, آج میں اپنے راز کی بات بتا رہا ہوں. شاید میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی ہے, مگر آج بتا رہا ہوں. تو میرے والد صاحب, بچے کی عادت ہوتی ہے نا, باپ کی گود میں بیٹھا, جب باپ کہیں جانے لگا وہ پیچھے پیچھے چلتا بچہ, چاہے کھیت پہ جائے دکان میں, بچے کی عادت ہوتی ہے. ہمارے ابو چلنے لگے. ہمارے گاؤں میں میلاد شریف تھا, تو ہمارے ابو میلاد شریف سننے کے لیے جانے لگے, تو وہ میں بھی پیچھے پیچھے. تو ہمارے ابو نے سوچا چلو اسے بھی لے چلے. وہ گود میں لیے مجھے, میری 6 سال کی تقریباً عمر رہی ہوگی. وہ میلاد شریف میں آگے جا کے ہمارے والد صاحب بیٹھ گئے جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں, اور گود میں اپنے والد صاحب کی میں بیٹھا.
سمجھ رہے ہیں؟ 6 سال کا بچہ سمجھتا تو ہے، بات سمجھ میں بھی آتی ہے. تو جو مولانا تقریر کرنے والے تھے انہوں نے یہ نبی کی نعت پڑھی تھی، اعلیٰ حضرت کا کلام، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. بڑی جماعت ہے یار. جب نعت پڑھی نا میں اپنے والد صاحب کی گود میں جھومنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو 6 سال کے بچے ڈانس کرتے ہیں یہ رنگ چڑھتا ہے. جب مائیں ان کو گود میں بٹھا کر ڈانس دکھاتی ہیں نا تو ان پہ ڈانس کا رنگ چڑھتا ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ رنگ چڑھتا تو وہ ناچتے. میں گود میں جھومنے لگا اور رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں باپ کی گود میں بیٹھ کے 6 سال میں میں نے قسم کھا لی تھی بننا ہے تو انہی کی طرح بننا ہے. رنگ چڑھ گیا. ہاں میں نے رنگ چڑھ گیا تھا اور اللہ نے بنایا تو ان سے بھی کئی گنا آگے بنا دیا. سبحان اللہ. رنگ چڑھ گیا. ہاں اور ایسا رنگ چڑھا کہ میری جب تقریر کی شروعات ہوئی، یہ بات بھی میں آج بتا رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ کا کیا خاص فضل ہے. تو تقریر کرتے ہوئے جو سب سے پہلے آدمی بہت دھمکیلی کو ایک چوکا چھکا مارتا نا کہتا، تو میں سب سے پہلے جب میں نے تقریر کی شروعات کری تو میں یہی سے کرتا تھا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے. سبحان اللہ. یہی رنگ تھا میرا. اور آج میں بتا رہا ہوں کہ یہ میرے ذہن میں آیا. میں نے جب اپنے کمنٹ میں نے اپنے آپ میں ایک دم لوگ لگایا تھا مجھے یہی بننا ہے، اسی روٹ پہ جانا ہے مجھے. وہ اسی روٹ کو لے کر کے میں چلا تھا اور میں نے تقریروں کی شروعات کی تو یہی کلام میں پڑھتا تھا شروع میں. اور آج اللہ کا فضل ہے یار، رنگ چڑھانے کی کوشش تو کر، تو نیت کر، اللہ تیری نیت کو پورا کرنے والا ہے. کون کہتا ہے کہ آج آتش نمرود ٹھنڈی نہیں ہوگی؟ ارے ہو تو جائے گی. ابراہیم سے ایمان تو پیدا کر، آتش نمرود ایک بار پھر سرد ہو جائے گی. گراج بھی ہو، ابراہیم سے ایمان پیدا، آپ پر شکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. آج بھی ہو جائے گی. اور الحمدللہ میں ایک مدرسہ بھی چلا رہا ہوں، دارالعلوم اعلیٰ حضرت. اور چھوٹا نہیں ہے ایسا مدرسہ، اگر دیکھو گے تو اپنی بلڈنگوں کو بھول جاؤ گے. ایسا گارڈن میرے گھر میں نہیں ہے جیسا گارڈن میں نے رسول کے گھر میں لگایا. سبحان اللہ. سونک پوری آج دیکھ کر کہا ہے ان کی طبیعت خوش و باغ باغ ہو گئی ماشاءاللہ. ہاں اگر بچوں کو صحیح پڑھانا چاہتے ہو تو پڑھانا، لیکن اس کے اندر سیٹیں رہتی ہیں سلیکٹڈ. ہاں اور ہمارے مدرسے سے نکلا ہوا حافظ ایسے نہیں ہوتا چوچو کا مربع. ایسا حافظ ہوتا ہے کہ جس سال اس کو سند دی جائے گی نکلے گا اسی سال مصلی پہ کھڑے ہو کر سنائے گا، چاہے کتنے حافظ پیچھے ڈال دو اس کے. سبحان اللہ. زندہ باد. اس سال 2 حافظ بنائے، میں چاہتا تو 20 بھی بنا دیتا، نہیں مگر 2 بنائے، دونوں نے قرآن سنایا تھا. ہاں الحمدللہ. ایسی پڑھائی بھی ہوتی ہے اپنے یہاں. اپنے یہاں کوئی مر جائے تو اس کی قبر پہ جو پڑھنے کے لیے بٹھالتے ہم نہیں بٹھالتے. ہم کہتے ہیں اگر قبر پہ بچہ پڑھے گا تو بھائی پھر یہ مدرسے میں کب پڑھے گا؟ اور قبر پہ تمہیں بچوں کا قرآن یاد آیا، زندگی میں تمہیں قرآن کہاں مر گئے تھے تم؟ واہ واہ واہ. جب مر رہا تو اسے قرآن یاد آ رہا، کیا قبر پہ بچوں کو بٹھا دو؟ جب بچے زندہ تھے تب تجھے پتا، جب تو زندہ تھا تجھے پتا نہیں چلا کہ قرآن پڑھنا کیسا؟ جب تو مدرسے میں آ کے ان بچوں کا قرآن سنتا، ان بچوں کے کھانے کھلاتا، ان بچوں کو کپڑے بناتا، ان بچوں کی پڑھائی میں ہیلپ کرتا، مرنے کے بعد تو چلا جاتا، ان کے قرآن کے ایک ایک لفظ کا ثواب اللہ تجھے عطا فرماتا. زندہ باد. ارے آپ غریب ہو، دہاڑیاں کرتے ہو، مدرسے میں جاؤ کسی بچوں کو 1 دہاڑی کے پیسے دے دو یار، لے خرچہ کر لیے. صحیح ہے. نہیں دے سکتے بہت دے دو یار. زندہ باد. اور امیر ہو تو اللہ نے تمہیں نمازی ہے، 1 جوڑی کپڑے بنا دو بچوں کو. مر رہا تو اسے یاد آ رہا ہے کہ قبر پہ بٹھا دو. میرے بھائی موت کے وقت کا سب کچھ قابل قبول نہیں ہے. موت کے وقت فرعون نے بھی کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ. مرنے کے وقت وہ بھی کہہ رہا تھا میں ایمان لایا. مگر میرے بھائی مرنے سے پہلے یاد کرو، مرنے کے بعد نہیں. جب مر گیا کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، بڑے افسوس کی بات ہے، ذرا جملے سن لو. مر گئی، قبر میں اگر اتارنا ہے تو کہتے ہیں رک جاؤ. میں نے کہا یار یہ مفتی صاحب کھڑے ہیں، سید صاحب کھڑے ہیں، پیر صاحب کھڑے ہیں، تیری ماں کا جنازہ ہے، سید صاحب کے ہاتھ سے اتروا دے. کہنے لگا نہیں حضرت، سید ہیں الگ ہے مگر غیر محرم ہے، اس لیے جنازہ بیٹا ہی قبر میں اتارے گا. ایسے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا یار یہ مفتی صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب، یہ امام صاحب بڑے نیک ہیں،
تیری بیوی یا تیری ماں کا جنازہ ان سے اتروا دے. نہیں حضرت، یہ سید ہونا الگ چیز ہے، مولانا ہونا، امام ہونا الگ چیز ہے، لیکن جنازے کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا غیر محرم ہے. میں نے کہا تجھے آج اتنی شریعت یاد آئی؟ جب یہ مر گئی تو آج مفتی امام سید پیر کا ہاتھ لگوانے تیار نہیں. جب یہ زندہ تھی بازاروں میں گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہی تھی تب تجھے شریعت یاد نہیں آئی تھی؟ جب شادیوں میں غیر لڑکوں کے ہاتھ سے کھانے کھا رہی تھی تب تجھے یاد نہیں آئی تھی؟ جب شادیوں میں یہ دولہا کا استقبال کر رہی تھی، فیتے کاٹ رہی تھی، تب تجھے شریعت یاد نہیں آئی تھی؟ جب یہ سلامیوں میں سیلفیاں کھنچوا رہی تھی، غیر لڑکوں کے منہ میں رسگلے دے رہی تھی، تب تجھے شریعت یاد نہیں آئی تھی؟ مسلمانوں، تمہیں شریعت مرنے کے بعد یاد آتی ہے؟ بہت اچھا جملہ، واہ واہ، بہت اچھا جملہ حضرت، سبحان اللہ. یہی مرنے کے بعد شریعت یاد آتی ہے. کیوں؟ اب کیا بات ہے؟ جب یہ زندہ تھی تب تجھے شریعت یاد نہیں تھی؟ سب سے میل جول تھا اس کا، دوستیاں چل رہی تھی. صحیح ہے، بہت اچھا جملہ. ارے بھائیو، خبردار شادیوں میں اپنی بہنوں کو بھیجو تو کہہ دو ہاتھ کاٹ لوں گا تیرے گھر کسی غیر مرد کو تم نے جو ہے مطلب یہ کچھ کھلایا یا کسی غیر مرد کے ہاتھ سے کھایا. ارے بھائی تم جاؤ اور شادی میں جا کے کھانا کھا کے چلے آؤ، اور کتنا اچھا ہو بہنیں کہہ دیں اگر کوئی عورت کھانا کھلائے گی تو کھائیں گے ورنہ بھوکے چلے جائیں گے. صحیح ہے، بہت خوب. حق ہے، حق ہے، بہت خوب. جب تم کسی کے ہاتھ سے کھانا کھاؤ گی نہیں تو یہ لڑکے کھلائیں گے نہیں، تم کھاتی ہو تو یہ کھلاتے ہیں. صحیح ہے، کمی دونوں طرف سے، صحیح بات. کمی کھلانے والوں کی بھی ہے، کمی کھانے والوں کی بھی ہے. اچھا جملہ. ارے بھائیو، مرنے کے بعد تو اتنی شریعت یاد آ گئی کہ اب مفتی کا ہاتھ لگوانے تیار نہیں. بھی کیوں؟ ارے بھائی اب تو مر گئی. اچھا ایک بات بتاؤ، جنازے کو کوئی بھی، جبکہ مسئلہ یہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مفتی سے اتروانا، مسئلہ یہی ہے کہ قبر میں بیٹا اتارے، ٹھیک ہے، محرم اتارے، لیکن آج ہی تجھے کوئی مسئلہ یاد آیا؟ یہ مسئلہ تو تجھے اس وقت بھی یاد آنا چاہیے تھا جب غیروں سے باتیں ہو رہی ہیں. نہیں وہ موضوع نہیں. بتائیے آپ مجھے. میرے بھائیو، زندگی میں شریعت کو اتارو، زندگی میں شریعت کو اتارو. مرنے کے بعد شریعت اتاری تو کام کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت بڑا ادارہ ماشاءاللہ دارالمعال حضرت کے نام سے چل رہا. کبھی آنا ہو رامپور تو تشریف لانا، دیکھنا انشاءاللہ طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. بات پوری کر دیں، بات بہت لمبی ہو گئی ہماری، پوری کر دیں. ہاں بات پوری کر دیں. تقریر ہماری ہو گئی تقریباً بہت لمبی ہونے والی، 1.5 گھنٹے کو پہنچ رہی ہے تقریر، 2 بجنے والا ہے. بس بات سمجھ لیجیے میرے بھائیوں. کہنے لگا سردار سے جب تو نے توبہ کی ہے تو ہمیں بھی کرا دے. وہ سب نے توبہ کر لی. یار ایک کا رنگ کیا گاڑا تھا، سب کا رنگ چڑھا دیا. بولو نا سبحان اللہ. یار کاش کتنا اچھا ہو تمہاری زندگی میں تمہارے ہاتھ پہ کوئی شرابی توبہ کر لے. یار کتنا اچھا ہو تمہاری زندگیوں میں، ہے نا، کوئی شرابی توبہ کر لے. یار کتنا اچھا ہو کوئی بے نمازی توبہ کر لے تمہیں دیکھ کر. یار جب ہمارے اتنے برے عمل ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم لوگوں کو ستاتے ہیں، ہم برے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں دیکھ کے کیوں کوئی توبہ کرے گا؟ بلکہ ہمیں دیکھ کے وہ توبہ کرے گا. ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے وہ توبہ کرے گا. ہمیں دیکھ کر کے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا، مگر آج ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھ کے زمانہ توبہ کرتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. زمانے میں یہ زمانہ ہم کو دکھایا نہ ہوتا، اگر تعلیم قرآن کو ہم نے بھلایا نہ ہوتا. 5 منٹ اور بڑھا دوں کہ ختم کر دوں؟ پیچھے والے بتائیں بھائیوں. ماشاءاللہ سب تیار ہے. اللہ سلامت رکھے. بہت اچھا سننا ہے، میں نے اس لیے سنا بھی دیا. اور میرے بھائی سن لو، آج کے بعد یہ مت دیکھنا زمانہ کیا کہے گا. ہم یہی تو کریں حضرت کیا کریں، ماحول ہی خراب ہے. یار ماحول میرے نبی جب مکہ میں آئے تو جب تو بہت زیادہ خراب تھا. صحیح ہے. جب آئے تو کتنا خراب ماحول تھا. ارے خراب ماحول کو ہی تو اچھا بناتا ہے ایمان والا. صحیح ہے. ارے خراب ماحول کو ہی تو اچھا بناتا ہے. میرے نبی جب آئے تھے تو اتنا خراب ماحول تھا، کسی کا شوہر مر جاتا اس کی بیوی کو اس کی چتا پہ ڈال کر جلا دیا جاتا.
کتنا خراب ماحول تھا، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا، مگر میرے نبی نے کانٹوں میں پھول کھلایا ہے۔ زندہ آباد زندہ آباد، بہت خوب۔ ہاں لوگوں اپنے رنگ میں رنگو نا، برے ماحول کو تو اچھا بنانے کے لیے تم دنیا میں آئے ہو۔ اب قسم کھانا کہ انشاءاللہ میں جہاں بھی جاؤں گا کوشش کروں گا ماحول اچھا بن جائے، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ۔ بناؤ گے اچھا ماحول کے نہیں؟ انشاءاللہ۔ اور اگر تم نے چاہا تو ایسا بن جائے گا ماحول، تم نوجوانوں چاہو تم کہنے لگو ہم شادی کریں گے مگر جہیز کی ڈیمانڈ پہ نہیں، یہ بتاؤ بچی نمازی ہے کہ نہیں ہے؟ ماحول بنا دو انشاءاللہ، تب بنے گا ماحول۔ ہاں سرکار غوث پاک نے فرمایا ابیدہ راجا آ گیا، کہنے لگے تو نے توبہ کیا، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی، اگر تجھے کچھ چاہیے تو مانگ لے۔ عبد القادر وعدہ کرتا آج جو مانگے گا تجھے مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی توبہ کر لے تو ایسا ہو جاتا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ سبحان تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا اللہ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ نے تیرے تمام گناہوں کو بخش دیا، اب تو مانگ اللہ کی بارگاہ میں۔ ارے دینے والا خدا ہے، ان چوریوں میں تجھے ہزاروں سال میں شاید نہ ملتا جو اللہ ایک لمحے میں دے دے گا۔ کہنے لگا عبد القادر مجھے ایک لمحے میں اتنا مل گیا واقعی جو کسی کو ہزاروں سال میں نہ ملا ہوگا۔ کہنے لگے کیا ملا؟ کہنے لگے اس تاریک دل میں تو نے محبت رسول کا چراغ جو روشن کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کچھ نہیں چاہیے، مصطفیٰ کے جلوے اس دل میں بس گئے ہیں۔ کہنے لگا پھر بھی تو کچھ مانگ لے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ کہنے لگا دنیا تو نکل گئی کیا مانگوں؟ کہنے لگا دل میں جو بس گیا ہے اسی کو مانگ لے۔ مانگا تو کیا مانگا؟ اگر اچھا لگے تو جلسے سے کھڑے ہو کے نعرہ لگانا، سجدے میں گر کے یہ چوروں کا سردار کیا مانگا؟ دل میں مدینے والا بسا تھا، مدینے والے کو مانگا۔ کس انداز میں مانگا؟ بے دم شابارسی اس کے مانگنے کو بیان کرتے ہیں۔ روتا جا رہا تھا، مانگتا جا رہا تھا، اتنا تو کرم کرنا اے چشمے کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہو، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ زور سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ادھر سے میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، آج کے بعد اسلامی رنگ چلے گا ہمارے اوپر انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور دنیا زمانہ کہہ دے دیوانہ کہہ، ہاں دیوانہ، اور میں تو ایسا دیوانہ ہوں آقا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ۔ واہ، اس شعر کو سنو، اگر تم مچلو نہ مچلو یہ سب مچل جائیں گے، میرا وعدہ گارنٹی ہے۔ دیوانہ دنیا کا بھی ہونا تو اس پہ ایک چھوٹ ہوتی ہے۔ اگر دنیا کا دیوانہ کسی کو پتھر مار کے اس کا سر پھاڑ دے، ٹھیک ہے، تو تم اسے پکڑو گے اور بھائی نے میرا سر پھاڑا، تو مولانا صاحب کہیں گے ارے کہاں چکر میں پڑھو یہ دیوانہ ہے، یہ تو کسی کو بھی مار دیتا، تو تم چھوڑ دو گے اس کا گریبان۔ یہ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیوانے کا تو تم سر نہیں پھاڑو گے نا۔ اگر کتا تمہیں کاٹے تم اس کو کاٹو گے تم نہیں، دیوانے کا تو سر نہیں پھاڑو گے نا۔ آپ پولیس میں بھی جاؤ کیس نہیں چلے گا دیوانے کا، کیونکہ دیوانہ ہے نا۔ دیوانے پہ چھوٹیں ہوتی ہیں بہت سی، ٹرین میں جائے تو اس کا کرایہ نہیں لگتا، دیوانہ ہے۔ کتنے دیوانے ٹرین میں بنا ٹکٹ چلتے ہوتے ہیں، بات ہے کہ نہیں؟ ریلوے اسٹیشن پہ تم بنا ٹکٹ جاؤ، بنا پلیٹ فارم کے پلان ٹکٹ جائے گی، کتنے دیوانے پڑے ہوتے ہیں؟ کچھ دیوانہ ہے نا۔ اب سننا، بیدم شابارسی کہتے ہیں میدان محشر میں فرشتوں نے مجھے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا ہوگا،
اور جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں مجھے، اور مجھے جب لے کے جا رہے ہوں بے دم شبار سے کہہ رہے ہیں جاتے جاتے میری نظر میرے آقا پہ پڑ جائے، میں کہوں یا رسول اللہ میں شکوہ کر بیٹھوں آقا یہ دیکھو مجھے کہاں لے کے چلے، آقا کہہ دیں ارے فرشتوں کہاں چکر میں پڑے ہو، یہ تو میرا دیوانہ ہے۔ واہ واہ مزہ آ گیا سبحان اللہ۔ دیوانوں پہ کیس نہیں چلتے، ارے فرشتوں تم گناہگار کہتے ہو یہ دیوانہ ہے، کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ، واہ واہ ہنس کے کہے جاؤ بہت اچھا دیوانہ ہے دیوانہ، دیوانہ ہے دیوانہ۔ لیکن دیوانگی ایسے نہیں بنتی، آج کے بعد کوئی فیشن نہیں، اسلامی رنگ میں زندگی رنگے گی، بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ نماز پڑھ کے سوئیں گے اور اٹھنے کے بعد سب سے پہلے فجر پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ ارے یار زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ، اور زور سے بولو انشاءاللہ۔ بس آخری بات سنو، تقریر ختم۔ تم کیا سوچتے ہو؟ کچھ لوگ سوچتے ہیں میرا اسٹینڈرڈ گھٹ جائے گا، نہیں گھٹے گا، بڑھ جائے گا۔ ہمارا تو آج تک نہیں گھٹا، جب تک پیدا ہوئے داڑھی نہیں کٹائی ہم نے، ایسی یہ گھٹے نہیں، بڑھ ہی رہا، روز بڑھ رہا۔ لوگ اسٹیشن پہ پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں حضرت سیلفی دے، تو منع کرتے ہیں بھائی نہیں دیں گے سیلفی، بڑھ رہا۔ داڑھی رکھنے سے کیا ختم ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ختم ہوتا ہے کیا؟ اسٹینڈرڈ بناؤ، بدل رہے ہیں اسلامی رنگ میں رنگ جاؤ، اور تمہاری اوقات کیا، میری اوقات کیا یار؟ ایک چھوٹا سا مولوی، تم ایک چھوٹے سے کوئی امیر ہوگا، کسی پہ گاڑی ہوگی، 2-4 بنگلے فلیٹ ہوگا، بس یہی تو اوقات ہے نا۔ خدا کی قسم عمر ابن خطاب آدھی دنیا کے مالک تھے، سبحان اللہ زندہ باد۔ کتنی حکومتی زور سے بولو، آدھی دنیا کے مالک تھے عمر ابن خطاب نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو ایک جگہ لشکر لے کے بھیجا کہ شہر پر چڑھائی کرنے، عیسائیوں کا شہر تھا۔ جب سعد ابن ابی وقاص لشکر لے کے پہنچے تو عیسائیوں کے سارے پادری، سارے منتری، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ سب کھڑے ہو گئے کہ لیکن ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے، ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آخری جملے بول رہا ہوں، اس کے بعد میری تقریر بالکل ختم ہے، اس کے بعد نہیں بولوں گا، بس سن لیجئے۔ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ڈرو مت، زمانہ کیا کہے گا، یہ دیکھ لو کہ میرا رنگ گاڑا کرنا مجھے، اور تیرے رنگ کو انشاءاللہ دیکھ کے زمانہ تیرے رنگ میں رنگے گا، اور پھر ایسا رنگے گا ہر جگہ تیرا رنگ نظر آئے گا۔ ہاں حالات خراب نہیں، ہم اپنے آپ خراب ہیں، ہم صحیح ہو جائیں حالات اچھے ہو جائیں گے۔ تو کہا ہم صلح چاہتے ہیں، تو سعد ابن ابی وقاص کمانڈر ان چیف تھے فوج کے، کیا تھے؟ کمانڈر ان چیف، زور سے بولو کیا تھے؟ اردو میں کہتے ہیں سپہ سالار اعظم، آپ سپہ سالار اعظم تھے فوج کے۔ تو سعد ابن ابی وقاص کو آگے کر دیا گیا کہ حضور معاہدہ کر لیں، صلح کر لیں، لکھت روپ میں صلح ہوتی تھی، مہر لگائی جاتی تھی، جنگ نہیں ہوگی، ہم بھی جنگ نہیں چاہتے۔ بولے اسلام خود جنگ نہیں چاہتا، ہم نہیں جنگ چاہتے، ہم خون نہیں چاہتے۔ عیسائیوں کے جتنے بھی وزیر تھے سب نے کہا ٹھیک ہے۔ جب آگے آئے سعد ابن ابی وقاص تو ان کے وزیروں نے کہا ہم آپ سے صلح نہیں کریں گے۔ کہا پھر کس سے کرو گے؟ کہا ہم جو تمہارا خلیفہ ہے عمر ابن خطاب اس سے صلح کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے اس سے کر لو۔ آپ نے خط لکھا، حضرت عمر کو بلاوا بھیج دیا، آپ سے صلح چاہتے آپ آ جائیں۔ تاریخ پیش کر رہا ہوں، حضرت عمر، کتنی بڑی حکومت آپ پر، کتنی، زور سے بولے، زور سے، آدھی دنیا کی، اتنا بڑا حکمراں کوئی دنیا میں نہ گزرا۔ الیگزینڈر جو سکندر اعظم ہے، حضرت عمر کی پیر کی جوتی نہیں ہے۔ مہاتما گاندھی جانتے ہو جس نے دیش کو آزاد کرایا، جنہوں نے، وہ کہتے ہیں اگر سادگی میں میں کسی کی مثال دوں گا تو حضرت عمر و ابو بکر کی مثال دوں گا۔ زندہ باد۔ توجہ کرنا، وہ حضرت عمر چلے، لوگوں ذرا کان کھول کے سنو، اگر کوئی ذرا سا ممبر ہو، گاڑی پہ لکھا ہوتا ممبر، چیئرمین، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لکھا ہوا ہے نا، اور اگر تھوڑا سا پد مل جائے تو آگے پیچھے سیکورٹی چلتی ہے، بولو چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ حضرت عمر نے خالی ایک اونٹ لیا اور ایک غلام لیا، بولے چلو چل رہے ہیں۔ حضور اکیلے؟ ہاں اکیلے۔ کہا حضور سیکورٹی تو لے لو، گارڈ لے لو۔ بولے مجھے سیکورٹی کی ضرورت نہ گارڈ کی، جب تک موت نہیں آئے گی عمر کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جب موت آئی تو عمر کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ بہت خوب، بہت رنگ تھا چڑھا۔
بس خالی اونٹ لیا اور بولے سنو سفر کے لیے کچھ کھانے پینے لے لو، سرکہ لیا، شیرہ لیا، کھجور لیا، مشکیزہ لیا، چل لیے. جب چلنے لگے تو بولے سفر کا مینو کارڈ سن لو. اپنے غلام کو بولے سن لے، میں بیٹھوں گا اونٹ پر، تو لگام پکڑ کے چلے گا. بولے حضور میں غلام ہوں، میں نے تو چلنا ہی ہے. کہا نہیں، جب تو چلتے چلتے تھک جائے گا نا تو پھر تو بیٹھے گا، میں پکڑ کے چلوں گا. یار ذرا بول دو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 بہت اچھا. یہ ہے یار میری، یہ ہے اسلام. کہ حضور میں تو غلام ہوں. کہنے لگے نہیں، غلام نہیں، انسان بھی تو ہے تو. جب عمر تھک سکتا ہے تو بھی تو تھک سکتا ہے. صحیح ہے. بہت بہت. کہنے لگے جب تو تھکے گا میں چلوں گا، میں تھکوں گا تو چلے گا، ایسے ہی ہم چلتے رہیں گے. سیکورٹی الگ کر دو، اس لیے کہ بن کے فانوس جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. چلنے دیے. کبھی عمر بیٹھتے، کبھی غلام بیٹھتا، کبھی عمر چلتے، کبھی غلام چلتا. لوگوں سفر چل رہا تھا. خدا کی قسم اگر سینے میں ایمان رکھتے ہو تو ذرا سنو، آدھی دنیا کا شہنشاہ جا رہا ہے. کون جا رہا ہے؟ وہ جا رہا ہے جو بائی چوائس ہے. میرے نبی نے جس عمر کو مانگا ہے، سب نے کلمہ اپنی مرضی سے پڑھا ہے، عمر نے کلمہ مصطفیٰ کی مرضی سے پڑھا ہے. میرے نبی نے دعا میں عمر کو مانگا تھا، یا اللہ مجھے عمر کو دے دے. جب میرے نبی نے دعا میں عمر کو مانگا تب عمر نے کلمہ پڑھا تھا. لوگوں کان کھول کے سنو، یہ عمر وہ ہے جس کے بارے میں نبی فرماتے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. لوگوں یہ وہ عمر ہے. میرے نبی فرماتے آسمان کی ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو میرے عمر کی ہیں. یہ وہ عمر ہے جو نبی کے مزار میں، نبی کے بغل میں، پڑوس میں آرام فرما رہے ہیں. لوگوں ذرا غور کرو، وہ عمر چل رہا ہے. اللہ اللہ کون جا رہا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے. کون عمر جا رہا ہے؟ جس کا نام سن کے کیسر و کسرا کانپتے ہیں، تھراتے ہیں. روم اور ایران کے امپائر جن کے سامنے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، وہ عمر جا رہا ہے. لوگوں تمہارے سے تو ایک مچھر نہیں ڈرتا، تم سے تو ایک مکھی نہیں ڈرتی. عمر وہ ہے کہ جس راستے سے گزر جائے شیطان بھی راستہ بدل دے. عمر وہ ہے کہ جس عمر کا نام لے کے سو جاؤ تو تمہارے پاس شیطان بھی نہیں بھٹکے. لوگوں وہ عمر جا رہا. کیا شان ہوگی کہ عمر تنے تنہا جا رہا ہے، خالی غلام. کبھی عمر بیٹھتے ہیں، کبھی غلام بیٹھتا ہے. لوگوں ذرا غور کرو، شہر قریب آ گیا. شہر قریب آیا تو شہر کے پہلے ہی استقبال کے لیے سارے وزیر عیسائیوں کے کھڑے تھے. توجہ ہے؟ بالکل. جیسے میں آیا تو میری گاڑی کو وہیں سے ریسیو کرنے کے لیے کمیٹی والے وہیں روڈ پہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر ابن خطاب، یار بڑی بات ہے، سارے اسلامی فوجی اور سعد ابن ابی وقاص، سارے کمانڈر صاحب اور عیسائیوں کے جتنے بھی وزیر تھے صاحب وہیں شہر کے پہلے کنارے پہ جہاں پر وہ روڈ شروع ہو رہا تھا شہر، وہیں پر کھڑے تھے استقبال کے لیے. اور جب حضرت عمر شہر کے قریب آئے تو اتفاق سے حضرت عمر کا پیدل چلنے کا نمبر تھا، غلام کا بیٹھنے کا نمبر تھا. جب حضرت عمر نے اس سے کہا تو بیٹھ اس کی پیٹھ پر اور لا رسی مجھے دے، غلام رونے لگا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. حضور یہ نہ کریں، حضور یہ نہ کریں. پورا راستہ تو آپ اپنے نمبر پہ چلتے رہے، میں اپنے پہ چلتا رہا، لیکن حضور یہ عیسائیوں کے بڑے بڑے وزیر کھڑے ہیں، ان کے بڑے بڑے پادری کھڑے. حضور آپ پیدل چل کے جائیں گے تو ان کی نظروں میں آپ کی کیا اہمیت رہے گی؟ حضور آپ ایک کام کریں نا، بیٹھ جائیں. کوئی بات نہیں میں ہی چل لیتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا سن، ان چند کی وجہ سے عمر اپنے اصول نہیں بدلتا. سبحان اللہ. تم کہتے ہو کیا کریں ماحول ہی ایسا ہے، کیا کریں ماحول ہی ایسا ہے. کہیں اگر تم پھنس گئے، کھڑے ہو کر تکبیر سنی جا رہی ہے تم بھی کھڑے ہو کر سننے لگے، پہلے تو ان کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھو. کہیں کھڑے ہو کر کھانا ہو رہا تم بھی کھڑے ہو کر کھانا کھانے لگے، کیوں کھا رہے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا ان کی وجہ سے عمر اپنے اصول نہیں بدلتا. اصول یہی ہے کہ تیرا نمبر ہے تو بیٹھے گا. عزت دینا ان کا کام نہیں، اللہ کا کام ہے. اب عمر لا رہے ہیں، ادھر نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہونے لگی، خلیفہ آ گئے. اب جیسے قریب رہ گیا بالکل حضرت عمر، اور وہ سارے عیسائی جیسے وہ گاڑی کھڑی ہے نا اس سے کچھ دور وہ کھڑے تھے، اور حضرت عمر بس قریب آ گئے. بیچ میں راستہ کیچڑ والا تھا،
کیسا تھا؟ چونکہ پکے راستے اس زمانے میں تھے نہیں، پانی وانی بستی کا آیا ہوگا تو کیچڑ تھی۔ حضرت عمر نے پتا کیا کیا؟ جوتے نکال کے بغل میں دبا لیے اور ایک ہاتھ سے لگام پکڑ لی اونٹ کی اور دوسرے ہاتھ سے تہبند اوپر اٹھا کے جیسے کوئی دیہاتی ہوتا نا کیچڑ میں چلنے لگے۔ ہائے سعد ابن ابی وقاص نے دیکھا حضرت عمر، ارے سوچنے لگے یار یہ تو عمر کا نام سن کے بڑی وہ تھے، لیکن ابھی اس حال میں دیکھیں گے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص بھاگ کے آئے۔ بھاگ کے آنے کے بعد حضرت عمر کے کان میں کہنے لگے حضور حضور خدا کے لیے مان جائیں، حضور جوتیاں خراب ہو گئی دوسری بن جائیں گی، آپ کی بڑی عزت ہے ان کی نظر میں، یہ آپ کے لیے بے قرار تھے، حضور جوتیاں پہن لیں، تہمت چھوڑ دیں، نیچے خراب ہو جائے گا ہونے دے۔ حضرت عمر جلال میں آ کے بولے اے سعد ابن ابی وقاص ہٹ جا، کہ ان 4 لوگوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ کیا میں ان 4 کی وجہ سے اپنی سنت کو چھوڑ دوں؟ پگڑی اتاری، پگڑی اتار کے بولے سعد اس پگڑی کو جو عزت ملی ہے ان عیسائیوں کی وجہ سے نہیں، مدینے والے محمد رسول اللہ کی وجہ سے ملی۔ سبحان اللہ، زندہ باد، بہت مزہ آ گیا۔ مجھے عزت جو ملی ہے نا اس پگڑی کو، جو عمر کو بلایا گیا مدینہ سے، وہ ان کی وجہ سے نہیں ملی ہے، میں ان 4 لوگوں کی وجہ سے۔ ارے ان کی نظر میں عمر کی رہے یا نہ رہے، میں نے نبی کے شریعت کو نہیں بھولنا ہے۔ ہائے ہائے ذرا غور کرو یار، ذرا غور کرو۔ ہوگا کوئی ایسا؟ احمد ہاتھ میں اوپر اٹھا ہوا ہے اور ایسی کیچڑ میں نکل کے گئے۔ عیسائی بولے کون ہے عمر یہ جو اونٹ پر بیٹھا ہے؟ ہائے ہائے، لشکر اسلام خاموش ہے، سب خاموش ہے۔ کہنے لگے وہ نہیں عمر ہے جو اونٹ پر بیٹھا، وہ عمر ہے جو جوتیاں ہاتھ میں لے کے پیدل چل کے اس کو بٹھا کے لا رہا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ عمر ہے، کہنے لگے یہ عمر ہے، ہاں یہ عمر ہے۔ تو عیسائیوں کا سب سے بڑا پوپ آگے آیا، سب سے بڑا پادری آگے آیا۔ آگے آنے کے بعد کہنے لگا ہم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، جو چاہو صلح لے لو، ہم نے صلح کر دی، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، شہر تمہارے حوالے، زندہ باد زندہ باد، تمہارے حوالے۔ اللہ اللہ سب کہہ رہے تھے، ہم نے تو سوچا تھا عزت کم ہوگی، یہ تو بڑھ گئی۔ کہا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے جو عمر ہوگا وہ زمانے میں سب سے بڑا سادہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اپنی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے جو عمر ہم کا ہوگا وہ سادہ مزاج ہوگا، مگر بڑی بڑی حکومتیں اس کا ادب و احترام کرتی ہوں گی۔ یہی عمر ہے، یہی عمر ہے۔ اگر پیدل چلنے والا عمر ہے، ہاتھ میں جس کے جوتیاں تم کہتے ہو یہ عمر ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں یہی عمر ہے۔ واہ واہ واہ، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دست و دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھول چھوڑے ہم نے، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، مزہ ہے مرنے مٹنے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ ماحول بدلے گا، بولو انشاءاللہ، زور سے بولیے۔ اگلے سال کو قوالی ہو چندہ کوئی نہیں دے گا، بولو انشاءاللہ۔ لڑکیوں کی شادی ہوگی انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، اور تاریخ لوگے اگر خالی نہیں بھی ہوگی تب بھی خالی کر کے دوں گا اگر ایسا کام کرو گے تو۔ بہت میں نے لمبی تقریر کر لی، اتنی لمبی کرتا نہیں لیکن کر لی میں نے، اٹھے گا کوئی نہیں، ایک آدمی نہیں، اس لیے کہ اس اسٹیج پر ایک بہت بڑا شاعر بیٹھا ہے جو میرے ساتھ آئے، نواب رضا رامپوری، اور یہ بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے ان کو یوں نہیں پڑھنے دیا اس لیے کہ مجمع بڑا تتر بتر تھا۔ ان کا ایک کلام ہوگا آپ سنیں گے، اس کے بعد صلاۃ والسلام اور دعا۔ بہت بڑے شاعر ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، آپ جیسی محبت سے مجھے سن رہے ویسی محبت سے آپ انہیں سماعت کریں۔ آئیے نا